السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں ملیشین ایئر فورس کی جانب سے لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ روس کے MiG 31 کی اپ گریڈز، پاک نیوی کی جانب سے امریکن اور جرمن نیوی کے ساتھ مشترکہ مشقیں، امریکہ، رشیا اور ساؤتھ کوریا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ملیشین ایئر فورس کے لیے فائٹر لیڈ ان ٹرینر لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے لیے روس نے اب اپنے MiG 35 کو بھی پیش کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس کمپٹیشن میں پہلے ہی JF-17 تھنڈر، کورین FA-50 اور رشین یاک 130 کمپیٹ کر رہے ہیں۔ ملیشین ایئر فورس کے اس سال جون میں جاری کردہ ریکویسٹ فار پرپوزل کے لیے 22 سپتمبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی۔ یاد رہے کہ اس سال کے اوائل میں تیجس اور امریکن F-16، فرینچ رافال کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کورین FA-50 اور JF-17 تھنڈر کو شارٹ لسٹ کیے جانے کی خبریں ساؤتھ کورین میڈیا کی جانب سے سننے کو ملی تھی، تاہم اس بارے میں کوئی مزید پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ البتہ آنے والے چند دنوں میں ان طیاروں میں سے کسی ایک کے انتخاب کی اطلاعات منظر عام پر آنے کے قوی امکانات ہیں۔ فرینڈ سیکورسکی اور بوئنگ نے مشترکہ طور پر اپنے ڈیفینٹ ایکس ہیلی کاپٹر سے متعلق پرپوزل امریکی آرمی کے فیوچر لانگ رینج اسالٹ ہیلی کاپٹر ایکوزیشن کے لیے جمع کروا دی ہیں۔ ڈیفینٹ ایکس بنانے والی دونوں کمپنیوں کا دعویٰ ہے کہ اس میں سپیڈ، سروائیویبلٹی، پاور اور منوربلٹی جیسی خاصیتیں یکجا کی گئی ہیں۔ اس ہیلی کاپٹر کی سپیڈ 300 مائلز پر آور جبکہ ایکسٹرنل ٹیک آف ویٹ 5300 پاؤنڈز بتایا گیا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر میں 12 ٹروپس کو کیری کیا جا سکتا ہے۔ ساؤتھ کوریا نے اپنی نیوی کے لیے چھٹی ڈائیگو کلاس فریگیٹ لانچ کر دی ہے۔ یہ فریگیٹ اینٹی سب مرین ٹورپیڈو سے لیس ہے، جبکہ اس کی ڈسپلیسمنٹ 2800 ٹن اور لمبائی 122 میٹر ہے۔ اس فریگیٹ کی میکسیمم سپیڈ 30 ناٹس بتائی گئی ہے۔ اس پر 16 سیلز کا ورٹیکل لانچ سسٹم موجود ہے، جس سے کورین سرفیس ٹو ایئر میزائل کو فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس فریگیٹ سے ریڈ شارک نامی اینٹی سب مرین ٹورپیڈوز فائر کیے جا سکتے ہیں۔ کوریا اس فریگیٹ پروجیکٹ کے فیز 3 پر بھی کام کر رہا ہے، جو اس وقت ڈیزائن فیز میں ہے۔ فیز 3 کے تحت 3500 ٹن ڈسپلیسمنٹ والی فریگیٹس تیار کی جائیں گی۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS عالمگیر نے شمالی بحیرہ عرب میں امریکی بحریہ کے جہاز شلوا اور جرمن بحریہ کے جہاز بائرن کے ساتھ سہ ملکی نیول ایکسرسائز میں شرکت کی۔ تینوں نیویز کی اس ایکسرسائز سے پہلے PNS عالمگیر نے امریکی بحریہ کے ساتھ ایک علیحدہ ایکسرسائز میں بھی حصہ لیا۔ ان مشقوں کا مقصد شریک بحری افواج کے مابین مشترکہ آپریشنز کی صلاحیتوں، باہمی سیکھنے کے عمل اور تجربات کے تبادلے کو فروغ دینا ہے۔ ان مشقوں سے بحری افواج کے مابین تعلقات بہتر ہوئے۔ پاک بحریہ بحر ہند میں امن و سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ ہی کوشاں رہی ہے۔ سہ ملکی اور دو طرفہ مشقیں خطے میں امن کے قیام کے لیے، سمندروں میں قانون کے نفاذ کو یقینی بنانے اور دیگر بحری افواج کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کرنے کے پاک بحریہ کے عزم کا ثبوت ہیں۔ فرینڈس، ترکی نے یوکرین کے لیے پہلی اڈا کلاس کارویٹ کی کیل لیئنگ کا انعقاد کیا۔ گزشتہ روز اس حوالے سے استنبول میں ایک سرمنی کا انعقاد کیا گیا۔ یوکرین کی وزارت دفاع کے مطابق اس شپ کی کنسٹرکشن اپریل 2021 میں شروع ہوئی تھی، جبکہ کیل لیئنگ سے پہلے ایک ترک کمپنی نے اس شپ کا حل اور دیگر کمپوننٹس کنسٹرکٹ کر دیے ہیں۔ یوکرین کی جانب سے آرمی کے بعد اب نیوی کے لیے ترکی سے TB2 ڈرون آرڈر کیے جانے کے بعد اڈا کلاس کارویٹس کی ایکوزیشن ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے۔ معاہدے کے مطابق یوکرین نیوی کے لیے ٹوٹل 4 کارویٹس تیار کی جائیں گی، جس میں سے ایک ترکی جبکہ 3 ترکی کے تعاون سے یوکرین کی اوکین شپ یارڈ میں تیار ہوں گی۔ کچھ سورسز کے مطابق پہلی شپ کی ڈیلیوری 2022 جبکہ کچھ کے مطابق 2023 میں ہوگی۔
फ्रेंड्स, रूस की वजारत दिफा ने मिग कॉरपोरेशन को रूसी एयर फोर्स के फ्लीट में मौजूद MiG-35 को अपग्रेड करने का कहा है। इस बारे में 24 अगस्त को आर्मी 2021 फोरम पर 2 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। याद रहे कि MiG-31 के फाइटर इंटरसेप्टर कैंजल हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है, जबकि MiG-31 BM के बारे में इतलात है कि उसने 8000 किलोमीटर के फासले तक कई घंटों तक फिजा में रहने का रिकॉर्ड कुछ अर्सा पहले ही तोड़ा है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में कहा जाता है कि ये 2.8 माक की स्पीड से फ्लाई करने की सलाहियत रखता है। शुमाली शाम में फरात ढाल ऑपरेशन के दौरान तुर्क मुसल्लह अफवाज ने PKK के 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तुर्क वजारत दिफा ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में बताया है कि बहादुर तुर्क कमांडोज ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा हुआ है, जिसके तहत फरात ढाल ऑपरेशन के हामिल इलाके में PKK के 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। एक और खबर के मुताबिक आर्मीनिया के वजीर आजम निकोल पाशनियान का कहना है कि उनकी हुकूमत तुर्की के साथ खुश्की के और ट्रेनों के रास्ते ताल्लुकात बहाल करने के लिए तैयार है। पाशनियान ने आर्मीनिया के दारुल हुकूमत में इस हवाले से कहा कि इम्कान है कि तुर्की और आर्मीनिया के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। आर्मीनिया के वजीर आजम ने कहा कि रूस इस सिलसिले में ताउन के लिए राजी है, जबकि यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और अमेरिका भी इस सूरत हाल से दिलचस्पी रखते हैं। फ्रेंड्स, अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से अबूरी हुकूमत के ऐलान के बाद चीन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा वांग वैन का कहना है कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और सालमियत का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत और रहनुमाओं के साथ राब्ता बरकरार रखने के लिए चीन हर लिहाज से तैयार है। इधर अशरफ गनी ने अफगान कौम से माफी मांगी है। साबिक अफगान सदर कहते हैं कि काबुल छोड़ना उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की नई अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान की मेज़बानी में हमसाया ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास मुनक्किद हुआ। पाकिस्तान, चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए ख़ारजा ने इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। इस इजलास में अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इधर कतर की जानिब से अफगानिस्तान की इमदाद जारी है। कतर की अफगानिस्तान के लिए परवाज़ों का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी और सारी है। कतर एयरवेज़ के जरिए इंसानी और ग़िज़ाई इमदाद के अलावा काबुल एयरपोर्ट को मुकम्मल फ़ाल बनाने के लिए तकनीकी आलात पहुँचाए जा रहे हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।